آپ کا یہاں آنا آپ کی ایمان کی علامت ہے، آپ کا کھڑا رہنا آپ کی ایمان کی علامت ہے۔ اپنے اس عمل کو معمولی مت سمجھیں۔ آپ کے کانوں نے وہ سنا کہ اس سے بہتر آپ کچھ اور سن ہی نہیں سکتے، اس سے بہتر آپ کو اور سن نہیں سکتے۔ آپ کھڑے رہے اللہ کے لیے، اس سے بہتر کوئی مسلب نہیں۔ مایوس نہ ہوں، اللہ پر یقین رکھیں۔ جس اللہ نے ہم کو اپنے سامنے کھڑا رکھا وہ اللہ دروازہ کھولے ہوئے ہے، لاؤ اپنی درخواست میرے سامنے۔ تو بس دعا تو ان کو ہی کرنی چاہیے جنہوں نے یہ قرآن پڑھا، دعائیں انہیں کرنی چاہیے جنہوں نے یہ قرآن سنا۔ پرانے کشمیری کہتے تھے یم دودھ مون سوئی کاڑی تھوئنٹ، جس نے دودھ بلویا وہی مکھن بھی نکالے گا، تو دعا تو انہیں سے کرانی چاہیے۔ لیکن انہوں نے مجھے بھی حکم کیا تم بھی حاضر ہو جاؤ، میں بھی سوچ کر حاضر ہو گیا کہ اپنے پیارے بچوں کے سامنے، اپنے پیارے نوجوانوں کے سامنے جب ان کے دعائیں اللہ سنیں گے، کیوں سنیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی قیامت کے دن عرش اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس میں سے ایک وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کے بارے میں سوچا، سوچتے سوچتے پھر کیا ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ ہم سوچتے رہیں اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا، ایمان دیا، جوانی دی، آنکھیں دی، کان دیے، کھانا پینا دیا، ڈگریاں دی، تعلیم پڑھی، خوبصورت جوانی دی، اچھا گھر دیا، اچھے ماں باپ دیے، خوبصورت باڈی دی، اب نارمل نہیں بنایا، مزے کے کھانے کھلائے، اچھے کپڑے پہنائے، ٹھیک تعلیم بڑھی، سکولنگ کی، کالج پڑھا، مدرسے میں پڑھا، دین پڑھا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی۔ چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 2، ہم نے کیا کیا، آنکھوں سے کہاں کیا غلطیاں کی، کہاں وہ دیکھا جو نہیں دیکھنا تھا، گھر میں، کلاس روم میں، سڑکوں پر، ہاسپٹل میں، فنکشنوں میں، شادیوں میں، پلے گراؤنڈوں میں، کہاں کیا دیکھا، کیا سنا، کیا بولا، کس کو ٹچ کیا، وہ سب لمبا دفتر ہے۔ اللہ نے وہ نعمتیں چھینی نہیں، اللہ نے ہماری ان غلطیوں پر ایکشن نہیں لیا۔ یہ سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آدمی بھی قیامت کے دن میرے سائے کے نیچے ہوگا۔ میں نے سوچا وہاں تنہائی تو نہیں ہوگی، لیکن سارے جوان بیٹھے ہوں گے، سب اپنا سوچیں گے میں نے آج تک کیا کیا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، میرا بھی کہیں بیڑا پاک ہو جائے گا۔ تو بس اسی جذبے سے میں حاضر ہوا۔ بس انشاءاللہ دعا کریں گے۔ یاد رکھیں آدھی رات کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، قرآن ختم ہوا ہے، آپ لوگوں نے شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ سنا، کوئی نہ کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ضرور ہوگا مجمع میں، 40 آدمیوں کے اندر کوئی نہ کوئی ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اسی احساس کے ساتھ ہم دعا کریں گے، اور اسی دعا کے بعد پھر انشاءاللہ وتر کی نماز ہوگی جو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ کیا اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا جسم راتوں کو بستروں کے بجائے میرے سامنے کھڑا رہتا ہے، تتجافى جدا رہتے ہیں، جنوبهم ان کے یہ جسم کے یہ پارٹس، عن المضاجع بستروں سے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے خاص بندے عباد الرحمن، میرے خاص بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں یا رات کا کچھ حصہ گزارتے ہیں کبھی کھڑے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، میرے بندے کبھی کھڑے رہتے ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں۔ آپ کا یہ منظر وہی تھا۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، اس میں آ کر کمپٹیشن کرو۔
آپ میں سے بہت سارے کھڑے رہتے ہوں گے شادیوں میں، کھیل کے میدانوں میں، اسٹیڈیم میں، نائٹ ڈیوٹیوں میں، بیماروں کی عیادت میں، بزنس پوائنٹس پر، اور خدا نخواستہ کہیں ہو سکتا ہے کہیں کسی گناہ کی جگہ پر بھی کھڑے رہتے ہوں گے، لیکن یہ 10 دن آپ نے گزارے اللہ کے سامنے کھڑے رہے، اللہ کے سامنے کھڑے رہے، اللہ کے سامنے جھکے، اور یہ بھی اس ماحول کے اندر جس ماحول میں یہ واقعہ بھی پایا جا رہا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے مسجد میں انتظامیہ والوں نے میٹنگ کی کہ آج یہاں قرآن تراویح نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، امام صاحب کو قرآن تراویح پڑھنی ہوگی کہیں اور جائیں، اور ہمیں سورہ تراویح پڑھا اور آدھے گھنٹے میں ساری نماز ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر یہ امام صاحب آدھے گھنٹے میں نماز ختم نہیں کرائیں گے تو ان کو چھٹی کر لینی چاہیے۔ یہ ساری صورتحال امام صاحب نے مجھے بتائی۔ جہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے وہاں یہ واقعہ بھی ہے کہ 3-4 گھنٹے تک قرآن کی تراویح اس ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے۔ اس پڑھنے والے کو بھی بہت مبارک، اور آپ سننے والوں کو بھی بہت ہی مبارک، بہت ہی مبارک۔ یہ آپ کا کھڑا رہنا کتنا قیمتی ہے، یہ اس وقت نظر آئے یا نہ آئے، لیکن جب دستاویز کھلے گی اور رات بھر وہ فرشتے لکھتے رہے ہوں گے کہ تھکاوٹ ہے پھر بھی کھڑے ہیں، نیند آ رہی پھر بھی کھڑے ہیں، خیال آ رہا ہے کل سے نہیں آئیں گے پھر بھی آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جسم تھکتا ہے کبھی کہیں اور آج اگر تھکا ہوتا تو اللہ کے سامنے۔ جو جسم کبھی تھکتا تھا ڈیوٹیوں میں، جو جسم کبھی تھکتا تھا کھیل کے میدان میں، جو جسم کبھی تھکتا تھا اوور لوڈ کی گاڑی میں، جو جسم کبھی تھکتا تھا کھیتوں میں، سڑکوں میں، دکانوں پر، ہوٹلوں پر لائن میں لگ کر، وہ جسم اگر تھکا ہے اللہ کے سامنے یہ تھکنا بہت مبارک ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ کا یہ تھکنا، آپ کا یہ کھڑا رہنا، یہ قرآن سننا بہت ہی مبارکبادی کا عمل ہے، اور اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے کہتے ہوں گے دیکھو میرے بندے کس طرح میرے سامنے کھڑے ہیں۔ دنیا میں 4,500 مذہب ہیں، 4,500 مذہب ہیں دنیا میں، چھوٹے اور بڑے۔ مجھے مذہبوں پر ڈسکس نہیں کرنا ہے اس وقت۔ کسی مذہب کے پاس ایسی دولت نہیں ہے جو دولت اسلام کے پاس ہے، وہ ہے قرآن۔ کسی مذہب کے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے، ورڈز آف گاڈ، صرف اسلام کے پاس ہی دولت ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو جبریل لے کر کے آئے، یہ وہی قرآن ہے جو سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ نے نمازوں میں پڑھا تھا، جو نازل ہوا تھا، جو صحابہ کو یاد کرایا تھا، جو تراویحوں میں پڑھا گیا۔ یہ وہی قرآن ہے جس قرآن کو جبریل نے سنایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جبریل کو۔ بخاری میں حدیث ہے، بخاری وحی کا بیان سٹارٹ میں ہی ہے، اور اس کی حدیث نمبر 4 یہی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان میں رات کو جبریل سے قرآن سنتے تھے اور جبریل کو قرآن سناتے تھے۔ وہاں لفظ مدارسہ، کانا یدارسہ القرآن، مدارسہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جو حافظ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، یہ ایک رکوع پڑھے گا پھر یہ رکوع پڑھے گا، پھر یہ سنائے گا پھر یہ سنائے گا۔ تو یہ جیسے ہمارے مدرسوں میں حفظ والے دور کرتے ہیں، اس طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے، تو وہاں سے وہ سناتے تھے، یہاں سے یہ سناتے تھے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس ایسی کتاب جو اللہ کی ہو، پھر اس کو زبانی یاد کیا جاتا ہو، پھر اس کو پڑھا جاتا ہو، پھر اس کو سنا جاتا ہو، صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت،
جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا چھونا بھی عبادت، جس کو بغیر وضو چھو نہیں سکتے، جس کو بغیر غسل کے پڑھ نہیں سکتے، بغیر غسل کے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بغیر وضو کے پڑھنے کی اجازت ہے، چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ نے بھیجی، بھیجنے والی کی ذات سب سے مقدس اللہ کی ذات، جس ذات پر قرآن نازل کیا وہ سب سے مقدس محمد رسول اللہ کی ذات، جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے وہ کائنات کا سب سے مقدس فرشتہ جبرائیل، جس شہر میں قرآن نازل ہوا اس کائنات کا سب سے مقدس شہر مکہ اور مدینہ، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ اس کائنات کا سب سے مقدس مہینہ رمضان، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات قرآن سب سے مقدس یعنی رات شب قدر، بھیجنے والا بھی مقدس، جس پر بھیجا گیا وہ بھی مقدس، جس رات میں بھیجا گیا وہ بھی مقدس، جس مہینے میں اتارا گیا وہ مقدس، جس سرزمین پر اتارا گیا وہ بھی مقدس، اور جس جماعت نے اس قرآن کو ہاتھوں میں لیا صحابہ، وہ اس کائنات کی سب سے مقدس ترین جماعت ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس۔ یہ تقدس دنیا کی کس کتاب کو مل سکتا ہے؟ دنیا کے کسی مذہب کے پاس ایسی کتاب نہ ہے، نہ زبانی یاد ہوتی ہے، نہ کی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ سنی جاتی ہے، نہ اس پر عبادت کا کوئی حکم لگتا ہے۔ صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس کو آپ نے اتنے شوق کے ساتھ سنا، اتنی محبتوں کے ساتھ سنا، اتنے لذتوں کے ساتھ سنا۔ بہت مبارک ہے آپ سب کو، بہت ہی زیادہ مبارک ہے آپ سب کو، سب سے پہلے پڑھنے والے کو، ان تمام سننے والوں کو۔ ان سننے والوں میں ہمارے بزرگ حضرات بھی ہوں گے جن کا داڑیاں سفید ہوں گی مگر تھکاوٹ کے باوجود وہ کھڑے رہے ہوں گے۔ ماحول وہ ہے کہ ہمارے نہ جانے کتنے بھائی اپنے گھروں کے اندر خرافات میں ہوں گے، ٹی وی دیکھتے ہوں گے، موبائل چلاتے ہوں گے، بعضے چیٹنگ کرتے ہوں گے، بعضے ویڈیو کالوں میں ہوں گے، بعضے نیند کے خراٹے لے رہے ہوں گے۔ ان سب کے بجائے آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہے، یقیناً آپ بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور فرشتے رش کرتے ہوں گے، اور واقعتاً رش کرتے ہیں کیونکہ فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کو ایک ذکر دے دیا، بس وہ ذکر ساری زندگی وہی کرتا رہے گا۔ لیکن یہ جو نیا اور نیا وہ ہے قرآن۔ فرشتے قرآن سنتے ہیں، وہ تلاوت نہیں کرتے۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رات کو تلاوت کر رہا تھا تو اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا، میں نے جلدی نماز ختم کی تو میں نے دیکھا گھوڑا کیوں بدک رہا تھا، تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا، نظر کوئی نہیں آیا۔ پھر میں نے نماز سٹارٹ کر دی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، میں نے جلدی سے نماز ختم کی، پھر میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ میرے گھوڑے کو چھڑتا کون ہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے تیسری مرتبہ نماز شروع کر دی، میرا گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ میں نے جلدی نماز ختم کی تو میں حیرت میں ہوتا تھا کہ اس گھوڑے کو کون چھڑتا ہے۔ کہنے لگا میں دائیں بائیں دیکھتا رہا، کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اوپر کی دیوار دیکھا تو مجھے چنگاریاں جاتی ہوئے نظر آ گئی، چنگاریاں اڑتی ہوئے نظر آئی۔ اس صحابی کا نام ہے اسید ابن حضیر صحابی کا نام ہے۔ دن میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور اس کا یا رسول اللہ آج رات میرے ساتھ یہ ہوا، وہ چنگاریاں نظر آئی۔ فرمایا وہ فرشتے تھے کہ تمہارا قرآن سننے کے لیے اترتے تھے، اور فرشتوں کے اتنا زیادہ ہجوم ہوتا تھا کہ تمہارا گھوڑا بھی دیکھنے لگتا تھا۔ بخاری میں حدیث۔ غرض ہے کہ آپ نے قرآن سنا، بہت مبارکبادی کے بعد اتنا شوق کے ساتھ آپ کھڑے رہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں ہم یہ دردناک خبریں سنتے ہیں، کشمیر کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، وہیں اس دردناک خبروں کے ساتھ ساتھ جوانوں کا یہ بہترین ایمانی منظر بھی ہے، اور اس میں 99% ہمارے جوانوں کی ہے۔ میرے بھائیوں، بہتوں کے پلان ہیں کہ یہاں کا ایمان چھن جائے، بہتوں کے ارادے ہیں کہ یہاں کچھ اور ہو جائے، اس لیے کفر کے پرائر بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنوں کے پلان ہیں یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ کریں جس کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے، اور اس اب مقدس رات میں اس کا تذکرہ مناسب بھی نہیں ہے۔ ان کے اس پلان کے باوجود اگر ہمارے یہ نوجوان اتنے شوق کے ساتھ، اتنے جذبے کے ساتھ اپنی خوبصورت جوانیوں کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، انشاءاللہ
انشاءاللہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے۔ اگرچہ ہماری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اقبال نے کہا تھا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، شاخ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ رات کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں حدیث ہے، آپ میں سے بہت سارے مطالعہ کرنے والے صاحب علم بھی ہوں گے، پڑھا ہوگا، آگے پڑھیں گے۔ بخاری میں حدیث ہے ينزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، آسمان اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اتر کر آتے ہیں، فیقول هل من سائل فاعطی، کون مانگنے والا ہے میں عطا کرنے کو بیٹھا ہوں، وهل من مستجیب فاجیب له، کون مانگنے والا ہے میں عطا کروں گا، وهل من مستغفر فاغفر له، کون بخشش مانگنے والا ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رات کا آخری وقت جب شروع ہو چکا ہے، وہ لمحے ہیں، اور یہ اعلان صبح تک ہوتا ہے حتی تطلع الفجر۔ ایک جگہ یہ حدیث اس طرح سے آئی ہے، ینادی منادٍ، گویا اللہ تعالیٰ شانو کسی فرشتے کو ڈیوٹی لگاتے ہیں، شروع کر دو اعلان، بولتے رہو، یہ اعلان کرتے رہو، کس کو کون سائل ہے پیش کرو درخواستیں، اور یہ اعلان صبح تک ہوتا رہتا ہے۔ بخاری بھی حدیث ہے، اور بھی حدیث کئی کتابوں میں ہم نے پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، پڑھاتے بھی رہتے ہیں۔ ختم قرآن پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اتنے جذبے کے ساتھ جب آپ تمام حضرات موجود ہیں تو انشاءاللہ لازماً اللہ جل شانہ قبول کریں گے۔ ہمارا اللہ جھوٹا نہیں ہے، ہمارا اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وہ اللہ فرماتے ومن اصدق من اللہ قیلا، مجھ سے زیادہ سچ کون بولے گا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، مجھ سے زیادہ سچی بات کون کہے گا۔ وہ اللہ ہمیں اطلاع بھیجتا ہے اپنے نبی کو، میرے بندوں کو اطلاع کر دیجئے میں معاف کرنے والا ہوں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ وہ اللہ ہمارے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے ربک چون خدا، تمہارا رب ذو رحمہ رحمت والا ہے۔ وہ اللہ ہمیں کہتا ہے تم کیوں مجھ سے مایوس ہو، میں نے تو اپنے ذمے لکھ رکھا ہے اپنے بندوں پر رحم کرنا، اور اسی لیے تمہارا وجود میرے رحم کا ثبوت ہے۔ تمہاری آنکھیں میں نے چھینی نہیں، حالانکہ تم نے ہزاروں مرتبہ مجھے ناراض کیا اپنی آنکھوں کو دیکھ کر، تم نے اپنے کانوں سے مجھے ہزاروں مرتبہ ناراض کیا، مگر میں نے تمہارے کان سننے کی طاقت نہیں چھینی۔ تمہاری زبان سے نہ جانے کتنی مرتبہ وہ نکلا ہوگا میں ناراض، مگر میں نے میں ارحم الراحمین نہ ہوتا تو تھوڑے تم موجود ہو۔ تمہارا موجود ہونا میرے ارحم الراحمین ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کون کرتا ہے۔ ہمارے ماں باپ اتنے برداشت نہیں کر سکتے، بیویاں اتنی برداشت نہیں کر سکتے، محبت کرنے والے شوہر اتنا برداشت نہیں کر سکتے، پیار کرنے والے بھائی بہن اتنا برداشت نہیں کر پاتے، شفقت کرنے والا ٹیچر اتنا برداشت نہیں کرتا جتنا اللہ برداشت کرتا ہے۔ کتنے ہی ناراض کرتے رہو، میں پھر بھی تمہارا رب ہوں تو میرے بندے ہو۔ پھر گنہگاروں کو خطاب کر کے کہتے ہیں میرے بندو، تم گنہگار ہو، میں تو نہیں کہہ رہا تم کو بدکار ہو، میں تو پھر بھی کہتا ہوں میرے بندو، میں تو نہیں تمہیں کہتا ہوں نابکار ہو، گنہگار ہو، خطا کار ہو، زنا کار ہو، میں تو پھر بھی کہتا ہوں میرے بندو میرے بندو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو اپنے کریم رب سے دور کیوں جاتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو مجھ سے زیادہ تجھے لیے نفع بخش ہے، مجھ سے زیادہ تجھ سے پیار کرنے والے مجھے چھوڑ کر وہاں جاتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے کون تجھے دھوکہ دے کر کے لے جاتا ہے کہیں اور، مجھ سے زیادہ دینے والا تجھے کون ہے؟ ہم اس اللہ کے سامنے کھڑے رہے، ہم کیوں مایوس ہو کے اپنے اللہ سے؟ نہیں میرے بھائی، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں گے، اپنی ذاتوں کے مسائل، اپنی شادیوں کے مسائل، اپنی اولادوں کے مسائل، اپنے ماں باپ کے مسائل، اپنی قوم کے مسائل، اپنی ملت کے مسائل۔ ٹھیک، توحید ہماری بنیاد ہے، محبت رسول ہماری دوسری بنیاد ہے، قرآن ہماری بنیاد ہے، آخرت کی تیاری ہماری بنیاد ہے، حدیث ہمارا سرمایہ، دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث جیسا سرمایہ نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس قرآن جیسا سرمایہ نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی قوم میں اس طرح سے اللہ کے سامنے لوگ کھڑے نہیں رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی طبقے میں اور شاید ہو سکتا ہے یہ کہنا بھی ٹھیک ہو کہ اتنی اچھی طرح سے قرآن کم سے کم کشمیر میں اور کہیں شاید نہیں پڑھا جا رہا ہو۔ اللہ ندبہ سے بھی بچائے اور کبر سے بچائے، اور غلط خیالات پیدا ہونے سے بچائے، فخر سے بچائے، تواضع ذہن میں رہے، نرمی ذہن میں رہے۔
مگر اتنی اچھی طرح سے قرآن پڑھنے کا مزاج کہ بالکل تجوید کے اصول کے مطابق سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، جلدی نہیں، توڑ مروڑ کر پڑھنا نہیں، اعراب کی غلطیاں نہیں ہے، توہین کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، اور آپ کے اتنے شوق کے ساتھ سننا۔ یاد رکھیں پڑھنے والے کو ثواب کم ملتا ہے، سننے والوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے پڑھنے والا تھکتا نہیں ہے۔ جو نہیں تھکتا ہے اس کے ذہن میں فکر سوار ہوتی ہے، آیت بھولنی نہیں چاہیے، سٹنگ کو کرنی ہے، رکعتیں یاد رکھنی ہیں، پہلی ہے یا دوسری رکعت ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے، کس آیت کس رکعت میں مجھے کتنا پڑھنا ہے، بیلنس برابر ہو جانا چاہیے، 3 پارے مجھے پڑھنے ہیں، ان کو کون کون سے رکعت میں کہاں تک میں رکوع کرنا ہے، پھر پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، سجدہ 1 ہوا کہ 2 ہوئے، یہ سارے خیالات اس کو سب کچھ لے کر کے چلنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے تو تھکنے کی بات ہی نہیں، لیکن پیچھے جو انسان کھڑا ہوتا ہے وہ تھکتا ہے، کبھی ایک پاؤں پر کھڑا، کبھی دوسرے پاؤں پر کھڑا، اور اللہ فخر کر کے کہتے ہیں میرا بندہ میرے لیے آج تھکا۔ روزانہ تو اپنے گھر کے لیے تھکتا تھا، یہ تو وہاں اسٹیڈیم میں تھکتا تھا، وہاں تھک کر کے اٹھتا کر نکلتا نہیں تھا، یہ تو کبھی کال سینٹر میں تھکتا تھا، یہ دکان پر کھڑے رہ کر کے سیلز مین بن کر کے تھکتا تھا، یہ جانوروں کے پیچھے تھکتا تھا، اور یہ چلتے سفر کرتے کرتے تھکتا تھا، آج میرے سامنے تھکا ہے۔ وہ تھکنا بھی ٹھیک ہے دنیا کے لیے، آج یہ تھکنا میرے لیے ہے۔ پھر فرشتوں سے حکمت ہے نوٹ کرو سارا اس کا تھکنا، پھر وہ فرشتے فخر کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں آج میری ڈیوٹی لگی، آج مجھے لکھنے کا موقع ملا، اگر تمہاری ڈیوٹی لگتی تو تم کو لکھنے کا موقع ملتا، میں نے جو دستاویز تیار کی ہے یہ زیادہ بہتر دستاویز ہے، تمہاری دستاویز اتنی اچھی نہیں بن سکی کیونکہ اس دن یہ عمل نہیں پایا گیا۔ بہت مبارکبادی ہے آپ تمام کے لیے، دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے، ختم قرآن ہو گیا، رات کا آخری وقت ہے، نمازوں میں پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو رمضان کا مہینہ، یہ ساری چیزیں جمع ہیں، اس سے بہتر لمحے شاید یہاں ہمیں میسر نہیں آ سکتے۔ رات ہم کو مل جائے گی، ختم قرآن نہیں ہوگا، ختم قرآن ہو سکتا ہے رات نہیں ہوگی، رات بھی ہوگی ختم قرآن بھی ہوگی، لیکن شوقین لوگوں کے اتنا بڑا مجمع نہیں ہوگا۔ اتنے دور دور سے نوجوان، اتنے دور دور سے ہمارے بزرگ اتنے جذبے کے ساتھ پہنچے، اور پھر گھر والے انتظار کرتے کر سو گئے ہوں گے، اتنا شوقین مجمع کہیں نہیں ہوگا۔ ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے، اسلامی تاریخ میں عظیم الشان شخصیت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی گزری، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تراویح وہ پڑھا کر کے پھر تراویح پڑھنے کے بعد پھر آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ذرا سا لیٹ جاتے تھے، اور اس کے بعد اٹھ جاتے تھے، 10 پارے تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے، اور پھر 3-4 بادام وہ کھاتے تھے، ان کی سحری ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر 1 یا 2 گھنٹے آرام کرتے تھے، پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے، اور آفتاب ڈوبنے تک ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ یہ تو بڑوں کی بات ہے، اس کے بہت بعد کی تاریخ میں اگر ہم پڑھتے ہیں، حیرت انگیز سلطان اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہ ہونے کی حالت میں 1 سال کے اندر قرآن حفظ کیا۔ یہاں کشمیر میں حیدر نام کا ایک طالب علم تھا جو حدیث پڑھنے کے لیے دلی گئے تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پاس، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا قرآن کے حافظ ہو، انہوں نے کہا حافظ ہوں، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو حیدر کشمیری نے 2 رکعت میں پورا قرآن سنایا تھا۔ حالانکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک قرآن کی تلاوت کم سے کم 3 دن میں ہونی چاہیے، لیکن امت نے یہ کارنامے میں انجام دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بالکل ٹین ایجر تھے، امام شافعی رحمہ 3 ایجر تھے، غیر شادی شدہ تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کیا، ٹھیک، مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کیا، ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے، ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے، 9 دن کا سفر ہوا، 18 قرآن انہوں نے پڑھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچے، دین پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، فقہ پڑھنے کے لیے، اور امام مالک امام بخاری کے استاد کے استاد ہیں، امام بخاری کے استادوں کے جو استاد ہیں ان میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے براہ راست استاد ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن امام بخاری کے استادوں کے استاد امام مالک ہیں۔ امام مالک کی خدمت میں پہنچے تھے امام شافعی مکہ شریف سے پڑھنے کے لیے، راستے میں اونٹ پر سفر ہو رہا ہے، ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن یعنی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تلاوت شروع کر دی، ٹھیک ہے، دن میں بس نماز پڑھتے تھے اور تلاوت کرتے رہتے تھے، صبح سے شام تک ایک ختم قرآن، پھر عشاء کے بعد پھر شروع کرتے تھے صبح کا۔ امام شافعی کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے،
تو امت کی تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے قرآن کے متعلق۔ بہرحال میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پڑھنے والے کو بھی، اور آپ سننے والوں کو بھی، مسجد کی انتظامیہ کو بھی، اس محلے والوں کو بھی، اور آپ تمام کو جو دور دور سے، میرے بھائی کوئی دعوت نہیں یہاں، آپ کا یہاں آنا آپ کی ایمان کی علامت ہے، آپ کا کھڑا رہنا آپ کی ایمان کی علامت ہے۔ اپنے اس عمل کو معمولی مت سمجھیں۔ آپ کے کانوں نے وہ سنا کہ اس سے بہتر آپ کچھ اور سن ہی نہیں سکتے، اس سے بہتر آپ کو اور سن نہیں سکتے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک بھائی کا بیان سنا جو عالمی سطح کے اسپیکر مانے جاتے ہیں، اور یہاں کے لوگ بہت کم ان کو سنتے ہیں، میں ان کا بیان سنتا رہتا ہوں۔ کبھی انہوں نے بیان کیا، کہنے لگا میں نے سنا ہمارے شہر میں، جس شہر کے وہ رہنے والے ہیں، ہمارے شہر میں ایک ایسا آدمی بھی ہے کہ جو بول بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایسا آدمی جو سن بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ زندگی کیسے گزارتا ہوگا، اور جس گھر کے اندر وہ ہے وہ گھر والے کیسے ہوں گے۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچے تک پہنچا، اس گھر تک پہنچا، گھر والوں سے اجازت مانگی، اندر چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں ایسا کوئی آدمی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا میں اس سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو چنانچہ اس آدمی کو پکڑ کر کے لائے، وہ سامنے بیٹھا، جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکتا، جس کے کان کام نہیں کرتے وہ سن بھی نہیں سکتا، جس سے زبان کام نہیں کرتے وہ بول بھی نہیں سکتا۔ تو اس نے گھر والوں سے پوچھا بھائی آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے کرتے ہو؟ آپ اگر کوئی بات کہنا چاہیں سن تو کیسے کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم اس کے ہاتھ پر کچھ اشارے کرتے ہیں، وہ ایک بریل سسٹم ہے، بریل سسٹم۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں تو میں یہ اچھی طرح سے بتاتا ہوں کہ بریل سسٹم کا قرآن بھی میں نے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں، اور بخاری شریف بھی میں نے دیکھی ہے، بخاری، لیکن ہم اسے پڑھ نہیں سکتے۔ البتہ نابینا اس کو ہاتھ چلاتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن ہوگا تو ہاتھ چلائیں گے تو پڑھ لیں گے، اس میں کچھ کانٹے جیسے ہوتے ہیں اس ورق پر۔ اور ہم نے ایک سیمینار میں بھی اس پر بحث ہوئی تھی کہ برائل سسٹم کا قرآن ہے یا کچھ اور ہے، لیکن وہ عوام کی بات نہیں ہے۔ تو وہ اس کے ہاتھوں پر اشارے کرتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھے یہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں کیا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے مجھے ایک نابینا ملے جو بلائنڈ ہے ماں کے پیٹ سے، اس نے کہا میں کرکٹر ہوں اور میں کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بھی ہوں، اور کشمیر سے باہر وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہوں، نابینا ہے، میرے پاس نمبر موجود ہے۔ خیر، انسان جب محنت کرتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے۔ نابینا انسان کرکٹ کھیلتا ہے، اب آپ تعجب کریں گے وہ کھیلتا کیسے ہوگا، تو وہ بالنگ کیسے کرتا ہوگا، تو رن کیسے بناتا ہوگا، لیکن میں یہاں نہیں سمجھا سکتا، وہ اس نے کر کے دکھایا، کہنے لگے یہ ہے وہ ہمارا کرکٹ بال۔ خیر، تو ایمان میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ جی، نابینا بھی تھے، اندھے بھی تھے، جزاک اللہ۔ کہنے لگا میں نے گھر والوں سے پوچھا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم یہ اشارے کرتے ہیں۔ ٹھیک، میں نے ان سے کہا اس سے پوچھو کہ تم دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، تمہیں اللہ سے کوئی گلہ تو نہیں ہے، تمہیں اللہ سے شکایت تو نہیں ہے کہ مجھے آنکھ بھی نہیں دی، کان بھی نہیں دیا، زبان بھی نہیں دی، پھر مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ پھر انہیں ہاتھ پر اشارہ کیا، اس نے وہاں سے جواب میں کہا مجھے اللہ سے کوئی گلہ نہیں۔ کہتا میں نے دوسرا سوال اس سے پوچھا تمہاری چاہت کیا ہے؟ کہتے میرا اندازہ یہ تھا وہ کہے گا وہاں سے میری چاہت یہ ہے کہ میری آنکھوں میں لائٹ آ جائے، میری چاہت یہ ہے کہ میری زبان بولنے والی بن جائے، میری چاہت یہ ہے کہ میرے کانوں میں سنانے کی طاقت آ جائے، یہ میری چاہت ہے۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے جواب میں کہا میری چاہت یہ ہے کہ دنیا میں تو مجھے نہ آنکھ ملی، نہ کان ملی، نہ زبان ملی، البتہ جب میں مروں گا میرا اللہ مجھے آنکھ دے گا، سب سے پہلے میں اللہ کو دیکھوں گا۔ پھر اس اگلا جملہ اس نے کہا کہ اب جب مجھے اللہ تعالیٰ کان دیں گے تو وہاں سنوں گا کیا، میں وہاں کس سے سنوں گا؟ تو میں اللہ سے کہوں گا اب آپ ہی مجھے اپنا قرآن سنائیں۔ پھر اس نے کہا اور جب میری زبان کھل جائے گی، میں زبان تو سب سے پہلے میں اللہ کو ویلکم کروں گا یا اللہ کو السلام علیکم کروں گا۔ میرے بھائی، اللہ نے یہ کان دیے، آپ 3 گھنٹے کھڑے رہے، اللہ کا قرآن سنتے رہے، ان کانوں کا اس سے بہتر استعمال کوئی نہیں۔ آپ اس سے بہتر اور کیا سنیں گے؟ یہ زبان پڑھتی رہی اللہ کا کلام، اس سے بہتر اس زبان کے لیے اور کوئی مصرف نہیں۔ آپ کھڑے رہے اللہ کے لیے، اس سے بہتر کوئی مصرف نہیں۔ مایوس نہ ہوں، اللہ پر یقین رکھیں،
جس اللہ نے ہم کو اپنے سامنے کھڑا رکھا وہ اللہ دروازہ کھولے ہوئے ہے، لاؤ اپنی درخواست میرے سامنے۔ تو بس دعا تو ان کو ہی کرنی چاہیے جنہوں نے یہ قرآن پڑھا، دعائیں انہیں کرنی چاہیے جنہوں نے یہ قرآن سنا۔ پرانے کشمیری کہتے تھے یم دودھ مون سوئی کاڑی تھوئنٹے، جس نے دودھ بلویا وہی مکھن بھی نکالے گا، تو دعا تو انہیں سے کرانی چاہیے۔ لیکن انہوں نے مجھے بھی حکم کیا تم بھی حاضر ہو جاؤ، میں بھی سوچ کر حاضر ہو گیا کہ اپنے پیارے بچوں کے سامنے، اپنے پیارے نوجوانوں کے سامنے جب ان کے دعائیں اللہ سنیں گے، کیوں سنیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی قیامت کے دن عرش اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس میں سے ایک وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کے بارے میں سوچا، سوچتے سوچتے پھر کیا ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ ہم سوچتے رہیں اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا، ایمان دیا، جوانی دی، آنکھیں دی، کان دیے، کھانا پینا دیا، ڈگریاں دی، تعلیم پڑھی، خوبصورت جوانی دی، اچھا گھر دیا، اچھے ماں باپ دیے، خوبصورت باڈی دی، اب نارمل نہیں بنایا، مزے کے کھانے کھلائے، اچھے کپڑے پہنائے، ٹھیک تعلیم بڑھی، سکولنگ کی، کالج پڑھا، مدرسے میں پڑھا، دین پڑھا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی۔ چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 2، ہم نے کیا کیا، آنکھوں سے کہاں کیا کیا غلطیاں کی، کہاں وہ دیکھا جو نہیں دیکھنا تھا، گھر میں، کلاس روم میں، سڑکوں پر، ہاسپٹل میں، فنکشنوں میں، شادیوں میں، پلے گراؤنڈوں میں، کہاں کیا دیکھا، کیا سنا، کیا بولا، کس کو ٹچ کیا، وہ سب لمبا دفتر ہے۔ اللہ نے وہ نعمتیں چھینی نہیں، اللہ نے ہماری ان غلطیوں پر ایکشن نہیں لیا، یہ سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آدمی بھی قیامت کے دن میرے سائے کے نیچے ہوگا۔ میں نے سوچا وہاں تنہائی تو نہیں ہوگی، لیکن سارے جوان بیٹھے ہوں گے، سب اپنا سوچیں گے میں نے آج تک کیا کیا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، میرا بھی کہیں بیڑا پاک ہو جائے گا۔ تو بس اسی جذبے سے میں حاضر ہوا۔ بس انشاءاللہ دعا کریں گے، یاد رکھیں آدھی رات کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، قرآن ختم ہوا ہے، آپ لوگوں نے شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ سنا، کوئی نہ کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ضرور ہوگا مجمع میں، 40 آدمیوں کے اندر کوئی نہ کوئی ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اسی احساس کے ساتھ ہم دعا کریں گے اور اسی دعا کے بعد پھر انشاءاللہ وتر کی نماز ہوگی۔